بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 115 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق اسلامی دنیا کے ایک ملک یمن سے متعلق ہوگا اور یہ اس کا حصہ اول ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق ملک قطر کے حصہ دوم پر مشتمل تھا اور پچھلے سبق کے اندر ہم نے 2 پوائنٹس پر بات کی۔ پہلا پوائنٹ ملک قطر کی مختصر تاریخ سے متعلق تھا اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک قطر کے طرز حکومت کے بارے میں پڑھا۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم ملک یمن کا حصہ اول پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق کا پہلا پوائنٹ ملک یمن کے محل وقوع سے متعلق ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم یمن کے جغرافیائی خود و خال کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسی طرح ہمارے سبق کا تیسرا پوائنٹ ملک یمن کا رقبہ ہوگا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کی آبادی سے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ہمارے سبق کا اگلا پوائنٹ ملک یمن کے اندر بولے جانے والی زبانیں اور اس کے مذاہب سے متعلق ہوگا۔ ہمارے سبق کا آج کا آخری پوائنٹ ملک یمن کے وسائل کے بارے میں ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی پہلی سلائیڈ کی جانب، جس کے اندر ہم آج کے سبق کے 2 پوائنٹس کو کور کریں گے، یعنی ملک یمن کے محل وقوع اور اس کے جغرافی خود و خال کو۔ سب سے پہلے ملک یمن کی وجہ تسمیہ جان لیتے ہیں۔ یہ عربی لفظ یمین سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں دائیں ہاتھ۔ چونکہ یہ خانہ کعبہ سے دائیں طرف واقع ہے، اس کے دوسرے معنی خوشحالی کے بھی آتے ہیں۔ یہ ایک جنوب مغربی ایشیائی ملک ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک کے بارے میں جانتے ہیں۔ ملک یمن کے شمال اور شمال مشرق میں سعودی عرب، مشرق میں عمان، جنوب میں بحیرہ عرب اور خلیج عدن، جبکہ مغرب میں بحیرہ احمر واقع ہیں۔ یمن جزیرہ نما عرب کے جنوب مغربی کونے پر واقع ہے۔ اس کا زیادہ علاقہ پہاڑی اور نشیب و فراز پر مشتمل ہے۔ اس کا ساحلی میدان بحیرہ احمر کے مشرق میں شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ بحیرہ احمر کا قریبی علاقہ ریگستانی اور ریت کے ٹیلوں سے ڈھکا ہوا ہے، جن کے مشرق میں زرخیز وادیاں ہیں۔ سیرات کا علاقہ پہاڑی و پٹھاری ہے اور یمن کے زرخیز علاقوں میں ایک ہے۔ تنگ آبنائے باب المندب اسے افریقہ سے جدا کرتی ہے۔ یمن میں متعدد گرے ہوئے جزیرے بھی شامل ہیں، جن میں سکوترا، پیرم اور کامران اہم جزیرے ہیں۔ مسقط اور عمان کے ساتھ اس کی سرحد 310 کلومیٹر یعنی 190 میل لمبی ہے۔ ساحل سمندر کی کل لمبائی 1906 کلومیٹر یعنی 1184 میل بنتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس سلائیڈ کے اندر ہم نے 2 پوائنٹس پر بات کی۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک یمن کے رقبے کے بارے میں پڑھیں گے۔ ملک یمن کا رقبہ 5,29,970 مربع کلومیٹر یعنی 2,38,049 مربع میل ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت صنعاء ہے، جو آبادی کے لحاظ سے اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ملک یمن کے دیگر بڑے شہروں میں عدن، الحدیدہ، تعز، المقلا، حبان، صدا اور حضرموت وغیرہ شامل ہیں۔ ملک یمن کا بلند ترین مقام حضر بنی شعیب ہے، جس کی بلندی 3,760 میٹر ہے۔ ملک کی آب و ہوا گرم اور مرطوب ہے۔ سردی میں موسم خشک اور معتدل ہوتا ہے۔ ملک یمن کی مواصلات کے بارے میں جانتے ہیں۔ عدن، الحدیدہ، المقحہ اس ملک کی 3 بڑی بندرگاہیں ہیں۔ اس ملک کے پاس ٹوٹل 14 ہوائی اڈے ہیں اور الیمنیہ کے نام سے اس کی ایک فضائی کمپنی بھی ہے۔ اس ملک کے پاس 65,000 کلومیٹر لمبی سڑکیں موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے ملک یمن کے رقبے کے بارے میں گفتگو کی۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک یمن کی آبادی اور زبانوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ 2021 تک یمن کی تخمینی آبادی تقریباً 29 ملین افراد پر مشتمل تھی۔ اس حساب سے یمن سعودی عرب، ایران اور ترکی کے بعد مشرق وسطیٰ کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے۔ تاہم یمن میں آبادی میں اضافے کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تقریباً آبادی میں اضافے کی اس بلند شرح سے ملک کے وسائل اور بنیادی ڈھانچے پر خاصا دباؤ پڑتا ہے۔ یمن کی آبادی کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ تقریباً 75% آبادی کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ نوجوانوں کا یہ اعلیٰ تناسب یمن کی مستقبل کی ترقی کے لیے مواقع اور چیلنجز دونوں پیش کرتا ہے۔ ایک طرف نوجوانوں کی ایک بڑی
آبادی اقتصادی ترقی اور سماجی تبدیلی کے لیے توانائی اور اختراع کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دوسری طرف یہ روزگار کے مواقع اور وسائل پر بھی دباؤ ڈال سکتی ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں میں بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یمن میں بلند شرح پیدائش بھی اس کی آبادی میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ یمن میں کل زرخیزی کی شرح فی عورت تقریباً 5 بچے ہے، جو کہ عالمی سطح 2.5 بچے فی عورت سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ یہ اعلیٰ ثقافتی اور مذہبی عوامل کے ساتھ ساتھ خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات تک محدود رسائی کی وجہ سے ہے۔ یمن میں آبادی میں اضافے کی بلند شرح غربت، غذائی قلت اور بیماریوں کے پھیلنے جیسے موجودہ چیلنجز کو بھی بڑھا رہی ہے۔ اتنی بڑی آبادی کی مدد کے لیے محدود وسائل اور بنیادی ڈھانچے کے ساتھ یمن میں بہت سے لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم جیسی بنیادی خدمات تک رسائی سے محروم ہیں۔ اس کی وجہ سے غذائیت کی کمی اور بیماریوں کے پھیلنے میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر تنازعات یا قدرتی آفات کے وقت۔ حالیہ برسوں میں یمن ایک تباہ کن تنازع کا سامنا کر رہا ہے، جس نے لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا ہے اور صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم جیسی ضروری خدمات کو متاثر کیا ہے۔ یہ تنازع ایک انسانی بحران کا باعث بھی بنا ہے، جس میں لاکھوں لوگوں کو خوراک کی کمی اور بیماریوں کے پھیلنے کا سامنا ہے۔ یمن میں اضافے کی بلند شرح ان مسائل کو حل کرنے اور تنازعات سے متاثرہ افراد کو مناسب مدد فراہم کرنے کو مزید مشکل بنا رہی ہے۔ یمن کے اندر بولے جانے والی زبانوں سے متعلق جانتے ہیں۔ یمن کی سرکاری زبان عربی ہے، جو کہ آبادی کی اکثریت بولتی ہے۔ یمن میں عربی مختلف لہجوں میں بولی جاتی ہے، جس میں سب سے زیادہ بولے جانے والی بولی یمنی عربی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ عربی کے علاوہ یمن میں کئی دوسری زبانیں اور بولیاں بھی بولی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنوبی عربی زبانوں کی۔ یہ قدیم زبانوں کا ایک گروپ ہے، جن کا تعلق قدیم جنوبی عربی رسم الخط سے ہے۔ یہ زبانیں اب بھی جنوبی یمن کے کچھ کمیونٹیز، بالخصوص حضرموت اور شبوہ کے صوبوں میں بولی جاتی ہیں۔ مہری ایک جنوبی عربی زبان ہے، جسے جنوبی یمن میں تقریباً 20,000 لوگ بولتے ہیں۔ مہری کا اپنا رسم الخط ہے، جسے مہری رسم الخط یا راقش رسم الخط کہا جاتا ہے، جو آج بھی مذہبی متون اور روایتی شاعری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سقوتری ایک اور جنوبی عربی زبان ہے، جو یمن کا حصہ سقوترا جزیرے پر تقریباً 15,000 لوگ بولتے ہیں۔ سقوتری ایک اپنا رسم الخط ہے، جسے سقوتری رسم الخط یا سمودی رسم الخط کہا جاتا ہے، جو آج بھی مذہبی متون اور روایتی شاعری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بائی ایک زبان ہے جو شمالی یمن، خاص طور پر الجوف صوبے میں تقریباً 15,000 لوگ بولتے ہیں۔ بائی کا اپنا رسم الخط ہے، جسے بائی اسکرپٹ رسم الخط کہا جاتا ہے، جو آج بھی مذہبی متون اور روایتی شاعری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یمن میں ان مختلف زبانوں اور بولیوں کا بقائے باہمی ملک کے امیر ثقافتی ورثے اور پڑوسی ممالک جیسے ایتھوپیا، صومالیہ اور عمان کے ساتھ تجارت اور نقل مکانی کی تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ان غیر معروف زبانوں کے تحفظ اور فروغ کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ان کی بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔ جس طلبہ ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے اس ملک کی آبادی اور زبانوں پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک یمن کے مذاہب کے بارے میں جانیں گے۔ یمن کی اکثریتی آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، جس کی تقریباً 99% آبادی مسلمان ہے۔ اسلام یمن میں 7ویں صدی عیسوی میں متعارف ہوا اور تب سے یہ یمنی ثقافت اور شناخت کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے۔ یمن میں رائج اسلام کی 2 اہم شاخیں سنی اسلام اور شیعہ اسلام ہیں۔ سنی اسلام یمن میں رائج اسلام کی سب سے بڑی شاخ ہے، جہاں تقریباً 75% مسلم آبادی سنی کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ سنی مسلمان اپنی مذہبی رہنمائی کی بنیادی ذرائع کے طور پر قرآن اور سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ شیعہ اسلام یمن میں رائج اسلام کی دوسری سب سے بڑی شاخ ہے، جس کی تقریباً 25% آبادی شیعہ کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ یمن میں اسلام کے علاوہ عیسائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں کی چھوٹی چھوٹی برادریاں بھی موجود ہیں۔ یہ کمیونٹیز یمن میں صدیوں سے موجود ہیں اور اس کے بھرپور ثقافتی ورثے میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ یمن میں عیسائی برادری بنیادی طور پر ایتھوپیا کے آرتھوڈکس عیسائیوں پر مشتمل ہے، جو قدیم زمانے میں یمن ہجرت کر گئے تھے۔ آج بھی یمن میں رومن کیتھولک کی چھوٹی برادریاں آباد ہیں۔ یمن میں یہودی برادری دنیا کی قدیم ترین یہودی برادریوں میں سے ایک ہے، جو 2000 سال پرانی ہے۔ یمن میں یہودی برادری کو تاریخ کے مختلف ادوار میں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یمن میں ہندو برادری
برادری ہندوستانی تاجروں پر مشتمل ہے جو قدیم زمانے میں یمن ہجرت کر گئے تھے۔ ہندو برادری نے صدیوں سے یمنی ثقافت اور معیشت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یمن میں ان مختلف مذاہب کا بقائے باہمی اس کے امیر ثقافتی ورثے اور ایتھوپیا، ہندوستان اور اسرائیل جیسے پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارت اور ہجرت کی تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ سماجی ہم آہنگی اور استحکام کو فروغ دینے میں مذہبی رواداری اور مذہبی آزادی کے احترام کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک کے یمن کے وسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ یمن ایک بھرپور تاریخ اور ثقافت کا حامل ملک ہے، لیکن یہ ایک ایسا ملک بھی ہے جسے حالیہ برسوں میں متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان چیلنجز کے باوجود یمن کے پاس اب بھی وسائل کی کثرت ہے جو اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے یمن کے قدرتی وسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یمن کو تیل، گیس، معدنیات اور ماہی گیری سمیت قدرتی وسائل کی ایک سب سے نوازا گیا ہے۔ یمن میں تیل اور گیس سب سے اہم وسائل ہیں۔ ملک میں تقریباً 3 بلین بیرل تیل اور قدرتی گیس کے اہم ذخائر ثابت ہوئے ہیں۔ یہ وسائل یمن کی معیشت میں ایک بڑا حصہ دار رہے ہیں، جو اس کی برآمدی آمدنی کا تقریباً 70% اور اس کی سرکاری آمدنی کا 40% ہے۔ تاہم ان وسائل کو نکالنے اور برآمد کرنے سے ماحولیاتی انحطاط اور سماجی تنازعات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ تیل اور گیس کی صنعتوں کو ملک کے کئی حصوں میں آلودگی، زمین کی تنزلی اور پانی کی کمی سے منسلک کیا گیا ہے۔ مزید برآں ان صنعتوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو مساوی یا مؤثر طریقے سے تقسیم نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے بدعنوانی اور عدم مساوات پیدا ہوتی ہے۔ یمن کا ایک اور اہم وسیلہ اس کی معدنیات ہیں۔ یمن میں سونا، چاندی، تانبا، سیسا، زنک اور لوہا سمیت اہم معدنی وسائل موجود ہیں۔ یہ معدنیات ملک کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہیں، جن میں شبوہ اور حضر موت کے جنوبی علاقے بھی شامل ہیں۔ تاہم انفراسٹرکچر اور سرمایہ کاری کی کمی کی وجہ سے ان معدنیات کو نکالنا اور پروسیسنگ ابھی بھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے۔ ان معدنیات کی اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے لیے تلاش، نکالنے اور پروسیسنگ ٹیکنالوجیز میں اہم سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ یمن میں بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب کے ساتھ ایک طویل ساحلی پٹی ہے جو ماہی گیری کے وافر مواقع فراہم کرتی ہے۔ ماہی گیری یمن میں بہت سی ساحلی برادریوں کے لیے روزی روٹی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں زیادہ ماہی گیری اور مچھلی کے ذخیرے کی کمی ایک اہم تشویش بن گئی ہے۔ حکومت نے ماہی گیری کی سرگرمیوں کو منظم کرنے اور پائیدار ماہی گیری کے طریقوں کو فروغ دینے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں، لیکن اس وسائل کی طویل مدتی اور عملداری کو یقینی بنانے کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یمن کا ایک اور اہم ذریعہ اس کی زراعت ہے۔ زراعت کے شعبے سے 64% باشندے منسلک ہیں۔ کل رقبے میں سے صرف 14% رقبہ قابل کاشت ہے۔ کل ملکی پیداوار میں زراعت کا حصہ 25% ہے۔ اہم زرعی پیداوار میں گندم، جو، کپاس، مکئی، آلو، کھجور اور انگور وغیرہ شامل ہیں۔ کپاس سب سے بڑی نقد آور فصل ہے۔ غرض یہ کہ جزیرہ نما عرب میں یمن سب سے زیادہ زرخیز ملک ہے۔ یمن کے اندر صنعتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ 22% لوگ صنعت اور تجارت کے پیشوں سے وابستہ ہیں۔ ملکی پیداوار میں صنعت کا حصہ 18% کے لگ بھگ ہے۔ اہم صنعتوں میں پیٹرولیم، ریفائنری، رنگ سازی، ماچس سازی، پارچہ بافی، دوا سازی، سیمنٹ اور ایلومینیم کی صنعتیں شامل ہیں۔ جولائی 1984 سے 1987 میں یہاں تیل دریافت ہوا۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ آخری پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے ملک یمن کے حصہ اول پر بات کی۔ سبق کا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع، دوسرا پوائنٹ اس ملک کا جغرافی خدوخال تھا۔ تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک یمن کے رقبے کے بارے میں پڑھا۔ آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی اور پانچواں پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھی۔ چھٹے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک یمن کے مذاہب کے بارے میں جانا، اور آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کے وسائل تھے۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔